کہا کہ ہمارے سردار کو جو نا بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی جو نا وہ اس کا نسخہ ہے، کوئی دم تمہارے پاس ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور 30 بکریاں لی ان سے، اور اللہ خالق کائنات نے اس کو بیماری سے آزاد فرما دیا، اس کی درد ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف ایک ایک آیت کیا ہے، شفا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں سے سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے بڑی جو شفا والی جو صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اتنے میں آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ایک ایسا آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور آج ایک وہ فرشتہ آ رہا ہے دنیا پہ جو آج سے پہلے دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اتنے میں وہ فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابشر بنورین، آپ کو میں 2 نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ عطا نہیں کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورہ الفاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ، مجھے جو اللہ خالق کائنات نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی ہے نا، اس جیسی کوئی آیات قرآن مجید میں موجود ہی نہیں۔ اور یہ کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ من کنز تحت العرش، جو اللہ کے عرش کے نیچے اس مالک کا خزانہ ہے نا، اس میں سے اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس کے بعد کیا ہے؟ اسباب علاج میں سے انسان کو جہاں پر تکلیف ہو تو انسان دم کرائے، خود بھی دم کرے اور اہل علم سے دم بھی کروائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کان اذا اشتقى یقرأ علی نفسہ المعوذات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی نا تو آپ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی آپ کیا کرتے؟ اس کے ساتھ دم کرتے اپنے آپ کو اور پھونک مارتے اپنے جسم پر۔ اور جب آپ کے اہل میں سے، آپ کی بیویوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین کے ساتھ اسے دم کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ انہ اشتقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدی، انہوں نے اپنی درد کا ذکر کیا، حضور میرے جسم میں بڑی درد ہو رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں پہ درد ہوگی نا وہاں پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کل بسم اللہ ثلاثا، 3 بار بسم اللہ کہو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر سبعا، فرمائے یہ دعا 7 بار پڑھ لو، اللہ خالق کائنات تمہاری تکلیف دور فرما دیں گے، تمہاری درد دور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے حضرات گرامی کہ انسان کے پاس یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اللہ خالق کائنات نے ان چیزوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے جو کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد مریضا لم يحضره الموت، کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ نا اور اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، یعنی اس کی مرض الموت نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ آپ اس کے پاس جا کر 7 بار یہ دعا پڑھتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آپ 7 بار یہ پڑھ دیں الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ خالق کائنات اس بیماری سے اس کو نجات دے دیں گے۔ جب آپ یہ دعا کیا کریں گے؟ اس کے پاس پڑھیں گے۔ تو حضرات گرامی یہ دعائیں حصن المسلم جو کتاب ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں جو کتاب ہے، ان کے اندر موجود ہیں، اور ہر ایک مسلمان کی پاکٹ کے اندر یہ کتابیں موجود ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ نسخے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ وہ علاج ہیں جو اللہ خالق کائنات نے بیان فرمائے ہیں، جس نے بیماری بنائی ہے، بیماری کی شفا نازل کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اسباب شفا میں سے 4تھے نمبر پر کیا ہے؟ الصدقہ، کہ انسان صدقہ کرے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں باکروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، کیوں؟ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، آزمائش بیماری صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی، بیماری آزمائش صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی۔ یعنی اللہ خالق کائنات نے صدقے کے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ اور پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنی بیماروں کا علاج اور بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْعِ الْبَلَاءِ، کہتے ہیں کہ صدقے کے اندر اللہ نے ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ انسان کی آزمائشیں اور بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ فَاسِقٍ وَفَاجِرٍ أَوْ كَافِرٍ، چاہے انسان فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، بیماری کے اندر جو نا وہ رفاع عامہ کا کام کر لے، مالک اس کو شفا دے دیں گے، مالک اس کو شفا دے دیں گے۔ اللہ نے صدقے کے اندر اتنی برکت رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، 5ویں نمبر پر الرضا بقضاء اللہ، اسباب شفا میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لے اور اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے بارے میں کسی سے شکایت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔